پا رہا تھا، یہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے چوتھے پارے کے شروع میں، اور اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے دنیا میں اللہ کا یہی گھر بنایا گیا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے جو جگہ بنائی گئی وہ سب سے پہلے پوری دنیا میں یہی بنائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام نے اسی کو بنایا تھا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا پر آئے تھے تو سب سے پہلے عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، کیونکہ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو جس کام کے لیے انسان پیدا کیے گئے ہیں وہ چیز پہلے ہونا چاہیے، اس لیے عبادت کے لیے جگہ پہلے بنائی گئی۔ مسلمانوں کو اپنی عبادت کی جگہ کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو عبادت کی جگہ کے قریب اپنا گھر رکھنا چاہیے۔ جہاں عبادت کی جگہ ہو اس کے قریب گھر خرید لیں، یا جب اپنا گھر خریدنا ہو تو اس کو سوچیں کہ بھئی عبادت کی جگہ کہاں قریب ہوگی۔ یہ جو آج کا رجحان ہے کہ جیسے سہولت ہو گئی تو آرام اور آسائش کے لیے آدمی سبب میں نکل جاتا ہے، اور وہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو عبادت کی جگہ کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد قریب ہو، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کی بھی فکر نہیں رکھتے، بس یہ ہے کہ کوئی اچھا سا سبب ہو، گیٹڈ کالونی ہو، بغیر اجازت کے داخلہ نہ ہوتا ہو، بس وہاں مجھے اچھا سا گھر مل جائے۔ کتنے دن جیو گے بھائی؟ کتنے دن زندہ رہو گے؟ خامخواہ حماقت سے فائدہ کیا ہے؟ مسجد پہلے ہونی چاہیے کہ مسجد کے پاس، اور کچھ لوگوں کو اس کا فکر نہیں ہوتا کہ مسجد تو قریب ہے لیکن کون سی مسجد ہے، کیسے لوگ پڑھاتے ہیں نماز، کیسا انتظام ہے وہاں پر، آیا صحیح مسائل اور صحیح دین پر چلنے کی فکر بھی کی جاتی ہے نہیں کی جاتی، اس کا بھی خیال رکھنا کہ آپ عبادت کی جگہ کا بھی انتخاب کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ جس جگہ کا آپ انتخاب کریں وہ ہدایت والے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ گمراہوں کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں تو سب جگہ ہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اس کا بھی لحاظ ضروری ہے۔ اللہ نے پھر اسی کے بارے میں فرمایا کہ اسی لیے حج بھی مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کا مسلمانوں کو انجام دینا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم کو مرنے سے پہلے پکے مسلمان ہو جانے کی فکر کر لینا ہے، اور اس سے پہلے تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عجیب حکم ہے اللہ کا کہ آپ کو مرنا آپ کو جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے، پرمیسیبل نہیں ہے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے جب تک آپ پکے مسلمان نہ ہو جائیں، اور موت کا چونکہ کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کب آئے گی، اس لیے آدمی کو پہلی فرصت میں جس کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے وہ اسلام کو اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے۔ عقیدے صحیح ہو جائے، نمازوں کی پابندی ہو جائے، روزے کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی پابندی ہو، حج فرض ہو گیا ہے تو وہ ادا کر دیا جائے، بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ، ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ، کمانے کے اندر جو ضابطے اصول شریعت کے موافق ہیں وہ، خرچ کرنے میں جو ضابطے اصول ہیں وہ، دوستیوں میں دشمنیوں میں وہ، معاشرت میں، کلچر میں، تہذیب میں، تمدن میں، ان سب چیزوں میں اسلام جو کہتا ہے وہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ورنہ اس کے بغیر تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر مر کے میرے پاس آؤ گے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اتنا سخت ہے اللہ کا جملہ۔ پھر اس کے بعد وہ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں۔ عام طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے اتحاد اور اتفاق کی تقریر میں، لیکن اتحاد اور اتفاق کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ یہ بہت کم لوگ اس سیکریٹ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اتفاق کی تعلیم ہے قرآن میں، وہ دوسری جگہ پر ہے، اور یہاں سے بھی جو بات کہی گئی ہے اس کا لازمی نتیجہ اتفاق ضرور ہے، مگر آیت کا مطلب وہ نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی رسی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرو پہلے کہ وہ ہے کیا۔ اسلام میں 72 فرقے 73 فرقے ہو جائیں گے، حضور نے پیشین گوئی فرمائی، سب کو یہ کہے گا کہ میں اسلام کو پکڑا ہوا ہوں، تو جو اسلام ہے وہ اللہ کی رسی ہے، تو اللہ کی رسی 73 نہیں ہے، ایک ہی ہے وہ، یہ کہی جا رہی بات۔ اور اسی طریقے پر کچھ لوگ 73 سے ہٹ کر ہی کوئی راستہ اختیار کر لیں، کہیں کہ وہ اسلام کا ہے، تو یہ کہا جا رہا مسلمانوں کو کہ اللہ کی رسی ہے کیا وہ جاننا۔ اور میں ایک بات بتاؤں لمبی تفصیل میں گئے بغیر کہ یہ صرف علماء جانتے ہیں،
صرف جو ہے نا وہ حصر کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ غیر عالم کے بس میں نہیں ہے کہ حبل اللہ کو فائنڈ آؤٹ کرے. پکی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے، اگر آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں تو، نہیں کرتے وہ تو مرضی ہے. اللہ کی رسی کیا ہے، عقیدوں میں کیا ہے، معاملات میں کیا ہے، حلال حرام میں کیا ہے، جائز ناجائز میں کیا ہے، صحیح غلط میں کیا ہے، ناسخ منسوخ میں کیا ہے، کون سی چیز کینسل ہوئی، کون سی چیز کینسل نہیں ہوئی، کس کے کیا ریکوائر ہے، حلال حرام میں کیا ہے، ذبیحے میں کیا ہے، غیر ذبیحے میں کیا ہے، پردے میں کیا ہے، حجاب میں کیا ہے، جتنی چیزیں ہیں اس میں اللہ کی رسی ایک ہی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ جس چیز کو تم پکڑ رہے وہ اللہ کی رسی ہونا. کسی بھی چیز کو پکڑ کے حاطب اللیل کی طرح سے سانپ کو پکڑ کے رسی مت سمجھنا. حاطب اللیل اس کو بولتے ہیں کہ جو لکڑہارا ہوتا ہے، لکڑیوں کا چننے والا جنگل میں، وہ سب چیزوں کو رات میں چن لیتا ہے اندھیرے میں. بعض مرتبہ سردیوں میں سانپ بھی ٹھٹرا ہوا پڑا رہتا ہے، وہ بھی رسی میں ڈال کے لکڑیوں کے بنڈل میں ڈال کے لے آتا ہے، تو اس کو حاطب اللیل کہتے ہیں. سمجھا ہوا اس نے بھی یہی ہے کہ یہ بھی کوئی رسی لکڑی اکڑی ہے وہ دوسری چیز. تو ایک بات یہ کہی گئی مسلمانوں کو کہ وہ چیز جس کو مسلمان پکڑے وہ حبل اللہ ہو. دوسری چیز کیا ہے، اس کو پکڑنا سب مل کر اور مضبوط پکڑنا. سب اس کو پکڑیں گے تو آٹومیٹکلی اتفاق ہو جائے گا وہ. اور اسی وجہ سے کبھی کوئی گروپ والا اپنی طرف دعوت دینا غلط ہے. تم ہم کو فالو کر لو، حبل اللہ کو پکڑو تو سب صحیح ہو جائیں گے. ورنہ تو ہر گروپ اپنی طرف اپنے کو لیڈر بتائے گا، اپنے کو جو ہے نا مقتدا بتائے گا، صحیح بتائے گا، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی صحیح، کسی کے اوپر بھی صحیح ہونے کا اعتماد کرنا مشکل ہے. حبل اللہ کیا ہے وہ جانو، اس کو پکڑو. وہ ایسی ہے کہ وہ ٹوٹتی اٹھتی نہیں، وہ کمزور نہیں ہو سکتی. اس کو پکڑنے والے پر وہ بیس ہے کہ پکڑنے والے نے کتنا مضبوطی سے اس کو پکڑا ہوا ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ تم پکڑو مضبوطی سے اور مل کر پکڑو اور حبل اللہ کو پکڑو. اور اس پکڑنے میں اختلاف مت کرنا. اس سے پہلے لوگوں نے ایسا ہی کر کے اپنے کو برباد کیا ہے اور ان کو بہت سخت عذاب ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ہے کہ ان کو بہت سخت عذاب ہونے والا ہے جنہوں نے جو باوجود دلائل ان کے سامنے آنے کے وہ اللہ کی کتاب کو پکڑنے میں غلطی کی انہوں نے کہ اللہ کی کتاب ہے کیا. اللہ کا علم بہت نازک ہے. پھر مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ مسلمانوں میں ایک کنٹینیو محنت ہونا چاہیے لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دینے کی اور برائیوں سے روکنے کی. کیونکہ انسان جو ہے اس پر غفلت آ جاتی ہے اور وہ بھول کا شکار بھی ہوتا ہے. پھر نفس اس کے اندر ہے، پھر شیطان اس کو ورغلاتا رہتا ہے، پھر بری عادتیں اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، پھر ماحول کا اثر اس پر ہوتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان مذہب کو نہیں چاہتا یا مذہب کو پسند نہیں کرتا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتا. نعوذ باللہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تھوڑا سا پیاس لگنے دے اس کی بات کی بعض اوقات کچھ الٹا پلٹا بولے تو بھی پانی دیتے ویسا تو نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو انسان کے اوپر پیش آنے والے عوارضات ہیں باوجود مذہب پسند کرنے کے، دین اور اسلام کو پسند کرنے کے باوجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے باوجود، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، آخرت پر یقین رکھنے کے باوجود کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے، برے عمل کا برا بدلہ ہے، یہ جانتا ہے مسلمان، بس شروع سے اس کو بتا دیا جاتا ہے. اس کے باوجود ایک آدمی مذہب پر نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو ہے وہ مذہب پر چلنے سے روکنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اس کی پیدائش کا مقصد وہ ہے. وہ کیوں کرے، وہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ امتحان کے لیے کیا گیا ہے. اس میں مخالفت کا مادہ رکھ کے اس کو دیکھا جائے کہ پھر بھی وہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، پھر وہ اپنے نبی کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. تو جب وہ مخالفت کر کے دین پر چلتا ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ جب بھی بجلی پیدا ہوتی ہے، میگنیٹ سسٹم جتنا بھی ہوتا ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹو کے بیچ میں رہتا ہے. اس سے انسان کی ترقی ہے. اگر نفس نہ ہو تو ترقی کہیے. نفس ہی سے ترقی ہوتی ہے، اور نفس وہ قوت ہے جو شریعت پر چلنے نہیں دیتی. لوگ بولتے ہیں کہ آپ دعا کرو صاحب بچہ ہمارا نماز پڑھنے لگے، آپ دعا کرو کہ اللہ توفیق دے تو میں خود ہی پڑھنے لگوں اور میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں. بھائی دعا تو کی جاتی ہے، لیکن اس کو بھی تو سمجھو جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے وہ یہ کہ نفس کا علاج کرنا پڑتا ہے.
تزکیہ کرنا پڑتا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب قابو میں آتا ہے وہ. یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں میں چونکہ یہ بات ہے اس لیے کنٹینیو مسلسل ایک محنت مسلمانوں میں ہوتی رہے، جس میں بھلائی کی ان کو ترغیب دی جاتی رہے، انکریج کیا جائے، اس کی شوق دلایا جائے، اس پر آمادہ کیا جائے، برائی سے روکا جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو مذہب رکھنے کے باوجود امت بے مذہب ہو جائے گی، اسلام رہنے کے باوجود بے اسلامی پر وہ چلنے لگے گی. اور اسی محنت کے نہیں ہونے سے پوری دنیا میں جو کچھ احوال ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم. اور یہ محنت جس درجے میں بھی امت میں شروع ہوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی اللہ پاک دکھا رہا ہے. آج سے 60-70 سال پہلے دین کی محنت اس عنوان سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے جن بزرگوں نے اللہ والوں نے شروع کیا تھا، آج 70 سال کے بعد اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس کے خاص اثرات دکھا دیے ہیں. پوری دنیا میں اسلام متعارف ہو کر، مشخص ہو کر. ایک وہ ہوتا ہے اسلام جو آدمی کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے اسلام جو آدمی کے باہر آ جاتا ہے. اسلام وہ معتبر ہے جو ابل کے باہر آ جائے، پیٹ میں رہنے کا اعتبار ابھی نہیں ہے پکا. وہ اسلام ہی کیا جو ابل کے باہر نہیں آیا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ اسلام ہی کیا جو ابل کے باہر نہیں آیا. اسلام تو وہی ہے جو ابل کے باہر آ جائے اندر سے اور آدمی کو دکھا دے ظاہر سے کہ یہ مسلمان ہے. یہ امتیاز سے ہوتا ہے، یہی ہیڈک ہے پوری انسانیت کو اس وقت کہ بھئی یہ ایک الگ کیوں ہے. یہ امتیاز اصل چیز ہے، بہت خاص چیز ہے یہ. اور جس دن امت مسلمہ پورے اسلام کو، خالی اس کے خاص شیپ کو نہیں، پورے اسلام کو عملاً باہر کر دے گی نا، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ پھر وہ انسانوں کے سامنے دو راستے نمایاں ہو جائیں گے، حق کا راستہ، باطل کا راستہ، دونوں میں کمپیئر کرو، تقابل کر کے دیکھ لو. اور جس دن حق عملاً باہر آ جائے گا اس دن باطل کو جانا ہی پڑے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں. کیونکہ باطل آتا ہے دماغ کے راستے سے، اللہ اس دماغ کو پاش پاش کر دیتے ہیں. مگر یہ جب ہوگا کہ حق کا وجود خارجی ہو، باہر موجود ہو حق، اور حق ہوا کرتا ہے باہر وہ انسانوں کی زندگی میں، اور حق سے مراد ہے قرآن اور حدیث والی زندگی. تو یہ چیز جب ہوگی عملاً تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات ظاہری طور پر یہ فرما دیں گے کہ اس میں حق کو غلبہ نصیب فرما دیں گے. تو اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ایک کام مسلسل کرتے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کیا بے فکری ہو گئی، مسلسل کنٹینیو کام ہوتا رہے تاکہ ہر مسلمان تک دین کی رغبت کی بات، شوق کی بات پہنچتی رہے اور اس کو برائی سے رکنے کا ایک جذبہ اور اس کی غذا ملتی رہے کہ ہاں یہ کام نہیں کرنے کا، یہ کام نہیں کرنے کا، یہ کام نہیں کرنے کا. بندہ مومن کو اپنے دل میں نرم دل رکھتا ہے، وہ ایک دن توبہ کر لے گا. ایک قرآن کریم بڑی عجیب کتاب ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جو زندگی گزارنے کا اسلوب رکھتے تھے وہ یہ کہ رات دن ساتھ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے رہتے تھے صحابہ کی اللہ کی مرضی کے مطابق. تو ان کی تربیت سے متعلق جب جہاں جو چیز پیش آتی تھی ویسی آیت آ جاتی تھی. تو پورے 23 سال میں اترانا قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک ٹاپک سے متعلق بات آپ کو ایک جگہ نہیں ملے گی. اس کے اندر آپ کو ایک ہی پارے میں آپ کو اچانک جو ہے نا عقیدوں کا بیان مل جائے گا، عبادت کا بھی مل جائے گا، بین الاقوامی تعلقات بھی مل جائیں گے، لڑائی جھگڑے فتح، یہ جو ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے پورے ملک کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا، فوجی جو نظام ہے وہ مل جائے گا، شادی بیاہ کے مسئلے نکل کے آ جائیں گے. کیونکہ جب جو بات پیش آ رہی ہے صحابہ کو فوراً آیت آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وضاحت فرمانا شروع فرما دیتے تھے. یہ ہوتا تھا. ابھی اس کا ہی بیان چل رہا تھا، اس میں ایک بات یہ آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ ایک قاعدہ یاد رکھ لو، تمہارے اجتماعی کاموں کے لیے، مسلمانوں کے جو اجتماعی کام ہیں، سیاسی کام ہیں، دوسرے کام ہیں، اگر رازدار تمہارا غیر مسلم رہا تو وہ تم کو نقصان پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کرے گا. کتنا ہی ٹرسٹ کرو تم، کتنا میرا لنگوٹی یار ہے اور بچپن سے میرا ساتھ دیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہاتھ کنگن کو آرتی نے پوری انسانوں کی، مسلمانوں کی ملکوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. جس کسی نے غیر کو اپنا یار بنایا، ایسا کہ رازدار بنایا، مشیر خاص بنایا، وہ گیا ہاتھ سے. لا تتخذوا بطانة من دونکم، جو تمہارا مشیر خاص ہو تمہاری کابینہ کا وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. نہیں ہوگا یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ تم کو نقصان پہنچانے میں وہ کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، بتائے گا نہیں تم کو. اور فرمایا کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں.
قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینے میں ان کو نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، وہ میں ہی جانتا ہوں، اللہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اس میں کیسے مسلمانوں کی مدد کی اس کا ذکر ہے۔ پھر جنگ احد کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اس میں مسلمانوں کی کیسے مدد ہوئی اس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں خیر ان واقعات کو تو میں نہیں سناؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کیا حکمتیں کیسی ہوتی ہیں واقعات میں، تھوڑا سا اس کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کروں گا جو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں ان رکوعوں کے اندر بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں، بات اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک جگہ یہ بیان فرمائی گئی کہ ایک ہماری عادت ہے، جب مسلمانوں کا غیروں سے ٹکراؤ ہوگا تو ہمیشہ مسلمانوں کو ہم غلبہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم ایسا دیں گے تو دنیا میں امتحان کا ماحول ختم ہوگا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی جو مسلمان ہوتا ہے اللہ نے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صرف تلک الایام نداولها بین الناس، ہمارا ایک ضابطہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں دنوں کو گھماتے رہتے ہیں، یہ دن پھراتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کی ٹرن ہے کبھی کسی کی ٹرن ہے۔ 1000 سال تم نے مزے کیے، اب 1000 سال دوسروں کو کرنے دو، ایسی بات رہتی ہے۔ 400 سال تم نے حکمرانی کی گئی تو 400 سال کسی اور کو موقع دو۔ یہ سب اللہ میاں جو ہے دوسروں کے اوپر مہربانی کرتا، ہمارے ساتھ نہیں کرتا، تو تم اپنا وقت بھول گئے، تم پتہ نہیں تم نے کیا کیا تھا اور اس وقت کیسی ذمہ داریوں میں سستی اور کوتاہی کی۔ دیکھیے کہ نواب کے پاس ہزار باورچی ہیں، جب دیا تو یہ کھانا پکانے میں لگے، مرچی مسالے پیس کے کھانے میں لگے، جو اصل کام تھا وہ تو کیا نہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سزا دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں نعمتوں کو۔ ایک بات یہ فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عام طور پر اپنی مدد بظاہر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو جو ایمان والے ہیں ان کو مرتبے دینا ہوتا ہے، اور ایمان کے مراتب میں صبر ایک بہت بنیادی مرتبہ ہے۔ تو وہ کیسے ملے گا جب تک صبر والے حالات میں مسلمان نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے اس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ بہت سے ایمان والوں کو شہادت دینا ہوتا ہے، اور شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی چیز کی تمنا نہیں کی لیکن شہادت کی ہے، آپ اندازہ کر لیجیے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم کافروں کو بعض مرتبہ غلبہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ کافروں کو مٹانا مقصود ہوتا ہے۔ عجیب جملہ ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، غلبہ بھی ان کو دے رہے ہیں، ان کو مٹانا بھی مقصود ہے۔ تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب ان کو غلبہ دیا جاتا ہے تو وہ ظلم کرتے ہیں، جب وہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے ظلم جمع ہوتے ہوتے ان کی ہلاکت کو کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو پھر توبہ کی چانس نہ رہے، ان کو عذاب سے بچنے کی چانس نہ رہے، اور جس کو جتنی بڑی سزا دینی ہوتی ہے اس کو اتنے بڑے ظلم کا موقع ہوتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو ثواب دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ مظلوم کا کام تو پھر بھی بن گیا کہ اس کو جنت مل گئی، اور ظالم کے لیے کنفرم کر دیا گیا کہ اس کو عذاب دینا ہے۔ تو کبھی یہ بھی ہمارا انداز ہے اور یہ ہماری حکمت ہے جو عام کاموں میں پیش آتی ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ تم لوگ جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور تم کو بتایا گیا کہ تفصیلات کیا ہیں جنت اور جہنم کی، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ بس اپنے جاب کرو، دھندا کرو اور جناب والا مزے کرو گھروں کے اندر، اور تم جو ہے نا وہ جنت میں چلے جاؤ، اور جس نے صرف مانا نہیں وہ جہنم میں چلے جائے۔ یہ کیا ہے؟ محنت تو تم کو کرنی پڑے گی۔ پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے، جبکہ تمہارا مومن ہونا اور اللہ کو پسند کرنے والا ہونا سامنے نہیں آیا، وہ سامنے آنا پڑے گا، یعنی اس کا پروف چاہیے، اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر حالات آتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلام پر کتنا جم سکتا ہے اور کتنا مضبوط ہے۔ اسی تفصیل کو بہت سے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگوں نے ایسی بات منسوخ کر دی جو آپ کی شان کے بالکل مناسب تھی، اور بڑی تکلیف ہوئی آپ کو۔ جنگ کا جو سامان جمع ہوا تھا اس میں اللہ پاک نے بہت سخت تنبیہ کی، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام بتایا کہ امت کبھی بھی بے ادبی حضور کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بے ادبی کی، برباد ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض پچھلی قوموں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے آگے تھے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ ادب والی امت ہے، یہ اپنے منہ کو بند کرنے والی امت ہے، یہ احترام والی امت ہے، یہ سرنیات کو خم کرنے والی امت ہے، یہ ان پر جان قربان کر دینے والی امت ہے، یہ ان کو اپنے جان سے زیادہ چاہنے والی امت ہے۔ اسے فرمایا کہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول کو مبعوث فرمایا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں، یہ بھی کام ہے کہ وہ تربیت کرتے ہیں، یہ بھی کام ہے کہ وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو پہلے بلانا اللہ کی طرف، پھر اللہ والے علم کو پھیلانا اور ان کی تعلیم دینا، اور پھر اس کے مطابق ٹریننگ دینا، یہ تینوں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور امت میں جو علماء کے گروپ پائے جاتے ہیں، محدثین اور فقہاء اور مفسرین وہ، اور مجتہدین اور ائمہ کرام وہ، اور صوفیہ اور مشائخ میں جو علماء حق ہیں وہ، یہ تینوں یہی تین شعبوں کو کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو چیز ہے جس کی وجہ سے تم کامیاب ہوں گے، ورنہ تھوڑی کامیاب ہو سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک دم شکست ہو گئی تھی، تو فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتے تھے اس موقع پر، اس لیے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر منافقین کو باہر لانا چاہتے تھے، اس لیے ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ اس موقع پر شہید ہو گئے، بھئی حضرات غفلت ہو گئی، اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے لیے شہید ہو جاتا ہے نا، وہ تو لکی ہے، تم سمجھتے نہیں اس کو۔ فرمایا کہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کو تو تمہیں مردہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو وہاں دیا ہے اس پر وہ خوش ہے۔ اور مزید بات یہ ہے کہ تم کو یہ پیغام بھیجتے ہیں، وہ ان کا پیغام بھی حضور یعنی اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ وہ جو شہداء ہیں انہوں نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ بھئی یہاں پر اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑا فضل ہے، اور اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے جو لوگ نہیں آئے وہ ہمارے جانے پر افسوس نہ کریں، بلکہ ان کے نہ آنے پر وہ افسوس کریں کہ وہ مس ہو گئے۔ الذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو لوگ نہیں آئے ان کے پاس، ان کو انہوں نے کہلا بھیجا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ ہماری طرف سے یہ پیغام دے دیجئے کہ یہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی، بڑا فضل ہے، اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے۔ یہ تو ہم لوگوں کے لیے اللہ نے موقع فرما دیا، عنایت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عنایت فرما دی، اور تم تو ابھی دارالمحن میں آزمائش کی دنیا میں اور تھوڑے دن ڈالے ہوئے ہو، تو جس کو موقع اس دنیا سے جانے کا ہو گیا اللہ کے نام پر وہ زیادہ لکی ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مالیات کے نظام کو اور اس کے ساتھ خاندان کے مسائل کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ان چوتھے ہی پارے کے اندر کچھ حصے مال سے متعلق ہیں، احکام سے متعلق، اور پھر اس کے بعد شادی بیاہ اور جناب یہ دوسرے امور ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ چند باتیں میں دوہرا دیتا ہوں 11 بجے تک۔ ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو کافر لوگوں کو ہماری طرف سے ڈھیل ملتی ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کو جو ہماری طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ خوب مزے ہیں، آسائش کی زندگی ہے، سواریاں اچھی ہیں، مکانات اچھے ہیں، آمدنی خوب ہے، عزت بھی ہے دیکھنے میں، فرمایا کہ تم ان کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ ہم ڈھیل میں اضافہ ان کو اس لیے کرتے ہیں کہ گناہوں میں ہی اضافہ ہو جائے۔ اور پھر ایک بات یہ فرمائی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور پھر ان کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کنجوسی بھی کر رہے ہیں لیکن کاروبار چل رہا برابر، فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرما دیا، یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جن کو اللہ نے باوجود بخل کے مال دیا اور دے رہا ہے، ہوا خیر لہم لا تحسبن الذین یبخلون ہوا خیر لہم، یہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس پورے مال کو جمع کر کے اس کی زنجیر بنا کے ان کے گلے میں ڈالی جائے گی اور اس سے داغا جائے گا، یعنی اس کو گلا کر پگھلا کر ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ تو جن کو بخل کے باوجود، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے کے باوجود مال ملتا ہے، وہ فضل نہیں ہوتا، وہ مصیبت میں اضافے کا سامان ہے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ مسلمان جب ہیں تو مسلمانوں کو ان کے مال میں اور ان کی جان میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک مسلمان ہیں ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو کتاب دی گئی ہے،
اور مشرکین کی طرف سے تکلیف دینے والی باتوں کو سننا پڑے گا. ہمیشہ سے اللہ کی عادت ہے. سنت اللہ یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا نہ ہوں، یہ مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا، غلط باتیں، غلط اذیت رسانی کی چیز لکھنے میں، بولنے میں، کارٹونوں میں، اجن والا ناولس میں، جس میں بھی ہوتا رہے گا، ویسے الزام دینے میں چلتا ہی رہے گا. آج کل دیکھیں گے آپ کسی بھی چینل پہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے. حالانکہ مسلمان کا کوئی بیچارے کا قصور ہی نہیں، وہ اپنا جاب کر رہا ہے مگر ان کے خلاف کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے بدگمان کرنے کا، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ فرمایا، یہ تو قرآن پاک کا اعلان ہے کہ یہ سلسلہ رہے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم کو کیا کرنا ہے؟ تم دو کام کرنا، تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. ایک تو یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو، اوائڈ کرو. ہمیشہ جو ہے نا، جب بیل سامنے سے آ رہا ہو تو آپ طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بیل رہا ہے تو کیا ہوتا میں ڈبل بیل ہوں، یہ تھوڑی بات نہیں. جب بیل سامنے سے آ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی اپنا راستہ ہٹ جاؤ. جن ملکوں میں مسلمان ہیں، خاص طور پر جیسے اس ملک میں ہم ہیں، یہاں ٹکراؤ کی بات، لڑائی جھگڑے کی بات، جہاد کی بات، قتال کی بات یہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. جہاں مسلمان ملک ہے ان کا کام ہے وہ، ہمارا تو نہیں ہے وہ کام. نہ شریعت ہم پر اس کو لاگو کرتی ہے. اور یہاں جو ہے ٹکراؤ والی بات ہی نہیں کرنا ہے. یہاں صرف اتنی بات ضرور ہے کہ صبر سے کام لینا ہے. ایک بات ضرور ہے، اس ملک میں یہ اپرچونٹی ہے میرے دوستوں کہ عوام جو ہے نا وہ سادی ہے، ان کو دعوت دی جا سکتی ہے، ان کو تبلیغ کی جا سکتی ہے. اصل بات ابھی ایک آیت یہ بھی آئی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا. اے ایمان والے، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے. اللہ نے ایک بات ان کو خطاب کر کے فرمائی یہاں پر، مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا اس میں، وہ بھی مخاطب ہے صاحب ڈائریکٹ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، تم ایمان لے آؤ اس بات پر، اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قبل ان نطمس وجوہا فنردھا، اس سے پہلے کہ تمہارے منہ پلٹ دیے جائیں، تم کو مست کر دیا جائے، تم پر لعنت کر دی جائے، تم کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے، اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ. یہ کہا اللہ نے. اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم تم پر ایسی لعنت کریں گے جیسے اصحاب السبت پر اس سے پہلے ہم نے لعنت کی ہے، تم اس سے پہلے ایمان لاؤ. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان برادران وطن تک بہت ہی پیار سے، محبت سے دین کی بات پہنچا دی جائے. میرا اپنا تجزیہ میرے دوستو یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے، اور ویسے ان جنرل ایک بات ہے، اس ملک میں ہر اچھی چیز پسند ہے، اور دنیا بھر کی سب سے کوالٹی کی معیاری جو چیز ہوگی وہ آپ کو اس ملک میں ملے گی. اچھی سے اچھی بلڈنگیں یہاں ہیں، اچھی سے اچھی روڈیں یہاں پر ہیں، بہترین گاڑیاں یہاں پر ہوتی ہیں. جتنے فیکٹریز کا مال ہو کر آتا ہے، ہر پروڈکشن کا بہترین پروڈکٹ وہ یہاں پر ہوتا ہے، چاہے وہ گھڑیوں میں ہو، چاہے مشینریوں میں ہو، چاہے وہ کمپیوٹر میں ہو، چاہے وہ کسی چیز میں ہو. یہ کیسی بات ہوگی کہ جو اچھے سے اچھا دین ہے وہ یہاں نہ پنپے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر اچھی چیز ان کو پسند ہے، اچھی غذا پسند، اچھا لباس پسند، اچھا کھانا پسند، اچھی عمارت پسند، اچھی گاڑیاں پسند، اچھی پرفیوم پسند، ہر چیز اچھی ان کو پسند. اچھا دین کیسے پسند نہیں ہوگا؟ بات صرف کیا ہے کہ ہم کو پیش کرنا ہے یہ دین اچھا ہے. اور جب قوم کو پیش کرنا ہوتا ہے دین تو وہاں لڑائی کا ماحول نہیں رکھنا. لڑائی کے ماحول میں کوئی قبول نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لڑائی کے ماحول کو جان بوجھ کر اوائڈ کیا تھا اور ختم کیا تھا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے بعد میں تو بالکل ہو گیا تھا. جہاں لڑائی کا ماحول باقی نہ رہے، سرپٹولی ہو جائے، ٹکراؤ آ جائے تو وہ چیز الگ ہوتی ہے. لیکن جب مسلمان ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کو ڈومینیشن، ان کی حکمرانی ہے، وہاں لڑائی کا ماحول ہونے کی کوئی سینس نہیں، کوئی معنی نہیں بنتے ہیں. وہاں اپنا چپکے سے کام کرو، مسلمانوں میں دین کی محنت کرو، اور جو اس قابل ہیں کہ اپنے برادران وطن کو اسلام اور دین سمجھا سکتے ہو وہ ان کو صحیح انداز میں ان کے سامنے رکھو. تو آپ دیکھیں گے کہ دعوت میں اللہ نے دین کی دعوت میں، دین کی بات میں وہ طاقت ہے کہ وہ ضرور اٹریکٹ کرتی ہے اور آدمی متاثر ہوتا ہے اور لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ایک اور بات بھی فرمائی گئی، کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کام کچھ نہیں کرتے مگر تعریف کو پسند کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ عذاب سے نہیں بچیں گے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. کہ کام کچھ نہیں کرتے، کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. گروپ ہوتے ہیں ہمارے اپنے پاس، لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ادارے والے ہوتے ہیں، بہت سے آدمی ذاتی طور پر ہوتے ہیں. لوگ مجھے بہت بڑا کہا، میں نے بہت کچھ کیا. بھائی کیا کیا تم نے؟ امت کے لیے تو کچھ کیا نہیں تھی، کس بات سے تمہاری تعریف ہے؟ فرمایا کہ ایک عادت بیماری کی ہوتی ہے لوگوں میں کہ
یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر تعریف کیے جانے کو پسند کرتے ہیں. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، یہ لوگ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. ان پہ پکڑ ہوگی کہ تم کس بیس پر یہ تمہارے دل کے اندر جا تھی. اس کو کہتے ہیں حب جاں، عزت کی محبت، اور لوگوں میں بڑا بننے کا شوق، اور کارنامہ بھی کچھ بنے اوپر سے مزید بڑا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کی بات ہے. شادی بیاہ سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں سے ایک تو وہی سورت ہے سورہ نساء، جو عام طور پر نکاح کے وقت میں پڑھا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ہر قاضی پڑھتا ہے، اور کتنے لوگ جتنے شادی شدہ ہیں سب نے سنا ہوا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ وہ ایجاب کے وقت میں، قبول کے وقت میں سنا تھا وہ وہی سنا تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا سنا تھا، کیوں پڑھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر میں پڑھوں گا تو سب کی شادی تو نہیں ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک خاص بات فرمائی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی پر یہ آیت پڑھتے تھے. وہ بات یہ ہے کہ لڑکے والوں اور لڑکی والیوں میں مساوات کا تصور، کہ دونوں آدم کی اولاد ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہوتا نا کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہم ڈومینیٹ کریں گے، نخرے ہوتے ہیں ان کے. بھائی اگر وہ لڑکی والا ہے تو وہ کیسے وہ چھوٹا ہو گیا؟ وہ ایسی تو بات نہیں ہے کچھ. یہ فرمایا کہ تم سب ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہو، آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے تم پیدا ہوئے ہو، لہٰذا تم کو یہ حق نہیں بنتا کہ اگر وہ بیوی ہے، تم مرد ہیں، تم شوہر ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم بڑا پن کرو. رائٹس اپنی اپنی جگہ پر ہے، حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہیں. رائٹس کا اور حقوق کا جہاں تک تعلق ہے نا، اس کی نزاکت ہے، ایک ذہن میں رکھ لو. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حیثیتوں کے ساتھ میں بیویوں کے ساتھ رہنے کا مکلف فرمایا ہے. یہ خلاصہ ہے ان باتوں کا جو یہاں پر پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں حاکمیت ہونا، اپنے گھر میں حکومت ہونا، حکومت ان کی ہے. الرجال قوامون علی النساء بیان کیا گیا باضابطہ، وہ میں نے پڑھا ہے آج. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت ہونا، کیونکہ جو رشتہ ہے عورت کا مرد کا وہ محبت والا رشتہ ہے. لیکن جب گھر گھرستی اور فیملی وائز آپ کو رہنا ہے تو وہ حکومت والا رشتہ ہے. اور در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس نہ کے نتان جام سندہ باختن. اگر کوئی محبت کرنے جاتا ہے تو پھر وہ جورو کا غلامی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی حکومت کرنے جاتا ہے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بڑا ڈکٹیٹر آ گیا دنیا میں، یہ فرعون بھی اس کا بھتیجا ہی ہوگا. ہمارے کو دونوں چیزوں میں بیلنس کرنے نہیں آتا ہے. حکومت بھی کرو اور محبت بھی کرو، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. دونوں کو نبھانا جو ہے نا یہ بہت مشکل ویسے کام ہے، لیکن اس کے بغیر گھریلو انتظام صحیح نہیں ہوتا. حکومت کی لائن سے یہ بات بتائی گئی کہ عورت اور مرد دونوں کے حقوق ہیں، مگر یہ حقوق ایسے ہی ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کے اور رعیت کے حقوق ہوتے ہیں. پبلک ان کے بھی رائٹس ہیں، گورنمنٹ ہے ان کے بھی رائٹس ہیں. تو بہتر پبلک کون سی ہے؟ اچھی پبلک کون سی ہوتی ہے؟ اچھی رعیت وہ جو گورنمنٹ کے اصولوں کو مانے. آپ یہ تو نہیں بول سکتے نا کہ گورنمنٹ میں بھی آدمی ہی ہیں، ہم لوگ بھی آدمی ہی ہیں، کیوں ہم ان کی مانیں؟ ایسا بول سکتے آپ؟ نہیں بول سکتے، کیونکہ پوزیشن ان کی حکمرانی کی ہے. لہذا وہاں جو قانون بنتے ہیں حکومت کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو گورنمنٹ میں بھی عوامی لوگ ہی ہیں اور پبلک میں بھی لوگ ہی ہیں، لیکن ترتیب یہ ہے کہ وہ منواتے ہیں، ہم مانتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ فالصالحات قانتات. اچھی عورت کون سی ہے؟ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو ماننے والی ہو. کیا تعریف کی ہے قرآن پاک نے صالحات کی. ہر ایک آدمی نے اپنے اپنا معیار بنایا ہوا ہے. اچھی وہ ہے ڈولنے والا جس نے نوبل انعام لیا ہوا ہو پوری دنیا میں حوصلے کے مقابلے میں. کوئی کہے گا اچھی وہ ہے جو اتنی ایجوکیٹڈ ہو، کوئی کہے گا اچھی وہ ہے فلاں کی ہو، کوئی کچھ. اللہ نے فرمایا جی نہیں، یہ معیار نہیں اچھائی کا. عورت کا جو حسن ہے، اصل خوبی جو ہے نا، وہ ماننے کا جذبہ ہے. حسن کے باوجود، نزاکت کے باوجود آدمی نخرے نہ کرے اور اپنے ایسے اس کے اندر وہ بات نہ ہو کہ وہ اطاعت کا جذبہ اس میں ہو. اور اس کو کریٹ کرنے کے لیے قرآن پاک میں اور حدیث میں بہت تعلیمات ہیں. یہ جو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. کیوں ہے بھائی؟ وہ اسی لیے ہے کہ اس رشتے کے اندر چونکہ تھوڑا سا اوپن بنا ہے اور اس رشتے کے اندر مرد کے جذبات سارے سامنے ہوتے ہیں، تو تقدس والی نوعیت باقی نہیں رہتی. بزرگی اور عظمت والا جو پہلو ہوتا ہے وہ اوجل ہو جاتا ہے اس رشتے میں، کیونکہ سلوک ہی ایسا ہے، برتاؤ ہی ایسا ہے. انسان میں کچھ ملکوتیت ہے، کچھ تقدس اور بزرگی والا پہلو ہے، کچھ حیوانیت ہے، ایسی چیزیں ہیں، الگ الگ چیزوں سے مکس ہے نا. یہ پورا عالم صغیر ہے، یہ
کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ایک آدمی میں پوری اتنی چیزیں ہیں. اسی وجہ سے ان کائنات کو عالم کبیر کہتے ہیں، انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں. تو چونکہ انسان عالم صغیر ہے تو حیوانیت والا جو پہلو ہے، خواہشات والا جو پہلو ہے، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے اور اس کی ضرورت پورا کرنے کے واسطے ازدواجی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں. ملکوتیت اور بزرگی اور ولایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدس والا جو پہلو ہے وہ آتا ہے نماز سے، عبادت سے، ذکر سے، دوسری چیزوں سے وہ ہوا کرتا ہے. تو بیوی کے پاس جو تعلق کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ اس میں انسان کا عظمت والا پہلو نہیں رہتا بلکہ انسان کی حیوانیت والا پہلو رہتا ہے، اسے ذہن میں تقدس نہیں آتا. اور جب عظمت نہیں آئے گی تو مانے گی نہیں بات، اور مانے بغیر کام چلے گا نہیں، صحیح حکمرانی نہیں ہو سکے گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اپنے شوہر کو. اسی وجہ سے علماء نے یہ بات بھی فرمائی کہ اتنا زیادہ اوپن ہونا اور اتنا زیادہ بے حیائی کے ساتھ میں رہنا اپنے بیوی کے ساتھ کہ شوہر کی عظمت ہی دل سے نکل جائے، یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے ہیں، خواہشات دیے ہیں. اب آج کل کا ماحول انتہائی غلیظ ہو گیا ہے، تو مگر یہ بھی کہ کسی درجے میں اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے، ایک لحاظ ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات اسی وجہ سے ہے کہ اگر ان کا لحاظ کیا جائے گا تو آدمی کا اپنا وقار بھی رہے گا، آدمی کا اپنا وزن بھی رہے گا، پھر اس کے ساتھ پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، گفتگو بھی ہے، جوکس بھی ہیں، ہنسنا ہنسانا بھی ہے، ملنا ملانا ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ میں. تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کا ہے اس میں، کہ حکومت بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی کرو. اور فرمایا کہ اچھائی کے ساتھ میں زندگی گزارنا تمہارا فرض ہے، جس کو کہتے ہیں خوش اخلاقی سے رہنا. اور اگر خوش اخلاقی سے رہنے میں تمہارے لیے کچھ آبجیکشن ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز ناپسند آئے ان کی، لیکن کسی اور اعتبار سے وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوں، یہ بھی اللہ نے فرمایا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، خوش اخلاقی کے ساتھ. اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو کسی وجہ سے تم اپنی بیویوں کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت خیر رکھا ہو. بعض عورت تیز مزاج کی ہوتی ہے، مرد کو بڑی وہ تیز مزاجی جو ہے نا بہت ہارٹ کرتی رہتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو عورت تیز مزاج ہے اس کے بچے بہترین ہوتے ہیں، تربیت ان کی لاجواب ہوتی ہے، کیونکہ وہ تیزی وہاں پہ بھی تو نکلتی رہتی ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کا کوئی پازیٹو اثر بھی ہے، سائڈ افیکٹس بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عورت بہت سافٹ ہوتی ہے، جس کو غصہ کرنے ہی نہیں آتا، اس کے بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں. وہ ایک چیز پسندیدگی کی ہے تو اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے. اور جو تیز مزاج ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. نمبر 1، تیز مزاجی کا ایک دوسرا بینیفٹ بہت عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں کسی دوسرے کو بھی ایک دم ہاتھ نہیں ڈالتی. تیز مزاجی کی وجہ سے جو ہے نا کوئی اس میں تما نہیں کر سکتا، لالچ اپنی قائم نہیں کر سکتا، آپ پرسکون رہیں گے. کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ اگر اس لائن سے آدمی تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ میں یا ڈسٹرب ہوا تو پھر طبیعت گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے پھر زندگی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ایک ویسے میں نے ایک دو باتیں نمونے کے طور پر ذکر کر دی، ورنہ تفصیلات تو اس کی بہت ہے. اچھا وراثت کے جو مسائل ہیں، وصیت وراثت کے، ان کی بہت تفصیل جو ہے وہ اس موقع پر بیان فرمائی گئی. ایک بات اللہ نے یہ فرمائی کہ بعض مرتبہ عورتوں کو اس بات کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر ہم بھی مرد ہوتے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ تھا کہ ہم دین کا کام کر سکتے تھے، محنت کر سکتے تھے، بڑے مرتبے کما سکتے تھے. اللہ نے ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو اللہ نے جو بنایا ہے اس پر قناعت کرو اور تمنا مت کرو. اگر تم کو دوسرا بنایا جاتا تو تم اس کو جھیل نہیں سکتے تھے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اب جہاں تک اللہ کی نزدیکی کا تعلق ہے اس میں دونوں برابر ہیں. یہاں آ کے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. قرآن پاک پڑھنے کا جو ثواب مرد کو ہے وہی ثواب عورت کو ہے. ذکر کرنے کا جو ثواب مرد کو ہے وہی ثواب عورت کو ہے. صدقہ کرنے کا جو ثواب مرد کو ہے وہی ثواب اور اعمال میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے. جس کا جتنا اخلاص ہے اس کو اتنا ثواب ہے. آخرت کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کام مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی، فزیکل مضبوطی کی وجہ سے اور دوسرے خصوصیتوں کی وجہ سے. ان کے لیے اللہ نے دوسرا سیٹ اپ رکھا ہے. قرآن و حدیث میں غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کو جنت میں جانا بہت آسان ہے مرد کے مقابلے میں. ان کو کوئی لمبا کام نہیں ہے، مگر حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی زبان خاموش نہیں رہتی.
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زیادہ ان کو جہنم میں پہنچائے گی. زیادہ تعداد جہنم میں جانے کی وجہ ان کا جو ہے زبان کا مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا. بقیہ یہ ہے کہ ان کے لیے آسانی کتنی ہے پتہ ہے؟ جب ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک مرتبہ کے دودھ پلانے پر ایک انسان کو زندگی دینے کا ثواب ملتا ہے. آپ تو مر کے بھی نہیں کر سکتے. عورت کے لیے یہ سہولت ہے. اس کے کام ہی الگ ہیں. اس کے حمل سے لے کے وضع حمل تک، پریگنینسی سے لے کے ڈیلیوری تک کے جو مسائل ہیں، پھر اس کے بعد رضاعت کے جو معاملات ہیں، اس میں اتنا سب کچھ وہ کما لیتی ہے کہ ہم زندگی بھر محنت کر کے وہ نہیں کما پاتے جو اس کو اس میں مل جاتا ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میری اماں بوڑھی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے، طواف کیا ہے، سعی کی ہے، پورا حج میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کے کیا. کمزور بہت ہو گئی تھی تو کیا میں اس کے حق سے سبکدوش ہو گیا؟ اس کا حق میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری ماں تجھ سے حاملہ تھی اور حمل کے زمانے میں تیرے بوجھ سے اس نے کروٹ بدلا، ایک پہلو سے دوسرا پہلو اس نے لیا، تو اس میں جو اس کو بوجھ ہوا اس کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا. اب یہ پورے 9 مہینے کا سلسلہ، پھر ڈیلیوری کے وقت کی تکلیف، پھر اس کے بعد میں بچے کو سنبھالنا وغیرہ، تو ان کے لیے جنت کے لیے اللہ نے دوسرا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ بہت آسان ہے ان کے لیے. کوئی بچے کو پالے پوسے شادی ہونے تک، اس کے لیے جنت ہے. حضور نے فرمایا کہ 2 بچوں کو پالے، شادی کر دے، اسلامی تربیت دے، شادی کر دے، جنت ہے اس کے لیے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس میں 2 بچیاں نہیں ہیں تو فرمایا 1 بچی پہ بھی یہ بشارت ہے. یہ لو تو ظاہر ہے کہ بچے کو تو ویسے محبت میں پالتا ہے آدمی، لیکن بچوں کو پالنے کی یہ ترغیب دی گئی اور پالنا ان کے لیے جنت بنا دیا گیا. اور الجنت تحت اقدام الامہات یہاں تک ہے کہ ماں اگر تمہاری اولاد ہے تو اولاد یہ سمجھ لے کہ یہ ماں ہے، اس کی میں خدمت کر کے جنت اپنی کما لوں گا میں. تو غرض یہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں جانے کا جو سامان ہے وہ الگ ہے. مردوں کے لیے دوسرا انتظام ہے. پوری دنیا سے شر و فساد کو ختم کرنا، پوری دنیا میں انتظام قائم کرنا، جمعوں کا انتظام ہے، عیدوں کا انتظام ہے، حکمرانی کرنا، چوروں ڈکیتوں چکوں اور ان کو سارے شروں شریروں فتنوں فساد والوں کی چیزوں کو کنٹرول کرنا. ظاہر کہ یہ چیزیں عورتوں کے ذمہ نہیں ہے. تو ان کو جنت میں جانے کے لیے محنت مجاہدہ زیادہ ہے کیونکہ یہ ویسے ہیں. ان کو جنت میں جانے کے لیے محنت مجاہدہ کم ہے. ان کا محنت مجاہدہ الگ ٹائپ کا ہے کیونکہ وہ ایسے ہیں. اسے فرمایا کہ ولا تمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، تمنا مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے ویسا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو ان کی کمائی ملنے والی ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملنے والا ہے. مالیات کے سلسلے میں کچھ اور احکام تھے لیکن اسی پر بس کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وقلبا مستقيما. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الحم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرذل العمر
وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.